کل کے سبق میں یہ گزرا کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے اور بس زبانی طعن و تشنیع سے آپ کو تکلیف دیتے تھے کہ آپ انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے۔ جب ان کو مال نہ ملا تو وہ نہ خوش ہوئے، ناراض ہوئے، تو رب نے فرمایا کہ نبی غیر نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، تو اللہ نے صدقات، زکوٰۃ اور مال غنیمت کا جو مال ہے اس کے مصارف ذکر کر دیے کہ اس کے مصارف کتنے ہیں؟ 8 مصارف ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر مال وہ جائز نہیں ہے۔ پہلا للفقراء، فقیروں کے لیے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو، کھاتا پیتا ہو، کماتا ہو، لیکن اس کی حالت کیا ہو؟ کمزور ہو، گرا پڑا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے، نہ کمانے کے لیے، کوئی کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ والمساکین، مسکین محتاج کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو سوال کرے اس کو مسکین کہتے ہیں، جو گلیوں میں اور بازاروں میں لوگوں کے پیچھے لگ جائے اور اس کو 1 لقمہ یا 2 لقمے، 1 کھجور یا 2 کھجور دینے سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کو مسکین نہیں کہتے، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ اور یہ گلیوں میں اور بازاروں میں جو عام روٹین کے اندر پھر رہتے ہیں، ان کے اوپر یہ صدقہ خیرات نہیں لگتا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر کے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کی وصولی کی درخواست کی، مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر تک دیکھا انہیں، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو میں تم کو دے دوں، لیکن مالدار پر اور صحیح تندرست توانا پر یہ مال نہیں لگتا، یہ صدقہ خیرات نہیں لگتا۔ تو اس لیے مسکین اس کو کہتے ہیں جو کیا ہو؟ محتاج ہو، سوال کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ دیکھنے سے پہچانا جائے کہ یار یہ کیا ہے؟ مسکین ہے، ایسی حالت بھی اپنی بنا کے نہ رکھے۔ بعض کہتے ہیں سوال کرنے والے کو اس بھی کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ والعاملین علیہا، نمبر 3، جو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے جو مقرر کی گئے ہیں، اجرت وصول کرنے کے لیے، تو وہ جو زکوٰۃ مال وصول ہوگا اسی میں سے ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ مال دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائے اسلام میں، نو مسلم ابتدائے اسلام لے کر آئے اور اسلام کے اندر رغبت دینے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ مال دیا جاتا تھا۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کی رہائی کے لیے، اس سے وہ مکاتب غلام جو اپنے مالک سے کہے، زید کا سمجھ کوئی غلام ہے، اب زید سے حارث یا کوئی بھی غلام لے لو، وہ زید سے کہے کہ میں آپ کو اتنی رقم کما کے دوں گا، آپ مجھے کیا کر دیں؟ آزاد کر دیں۔ تو اب اس غلام کو جو مکاتب غلام بنایا گیا ہے، اس غلام کو زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ دے کر کیا وہ اپنی رقم ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس غلام کے اوپر بھی کیا لگتی ہے؟ زکوٰۃ اور مال غنیمت کیا ہے؟ اس کو دینا جائز ہے۔ والغارمین، جو قرض دار ہیں، قرض داروں کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وفی سبیل اللہ، اس سے مراد فقراء، مجاہدین اور حجاج اکرام جن کے پاس زیادہ سفر ختم ہو چکا ہو، اور وفی سبیل اللہ طالب علم جو اللہ کی
دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا، ان کو بھی یہ بھی اس کے اوپر مصارف ہیں، زکوٰۃ کا مال اور صدقہ خیرات ان کے اوپر بھی لگتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر ہے جس کے گھر میں سب کچھ ہے لیکن دوران سفر مال اس کے پاس ختم ہو چکا، اس کے اوپر بھی کیا لگتی ہے؟ صدقہ خیرات لگتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کس کی طرف سے فرض ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبیین ویقولون هو اذن، اس آیت کے اندر منافقین کی ایک شرارت کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس زبانی سے طعن و تشنیع سے کیا دیتے تھے؟ تکلیف دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، یہ تو بھائی نبی تو کیا ہے؟ کان ہے، جس طرح ہر بات کان سن لیتا ہے، یعنی ہر سنی سنائی بات کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے جواب میں کہہ دیں اذن خیر لکم، اذن خیر لکم۔ پیغمبر ہر سنی سنائی بات کو نہیں مانتا اور قبول نہیں کرتا، پیغمبر تو کان لگاتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ اور مومنین کی بات کو قبول کرتا ہے، جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے پیغمبر رحمت بن کے آیا۔ کیسے؟ رب تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے کیا بھیجا آپ کو؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کیسے رحمت بن کے آئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کفر سے نجات ملی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذریعے ان کو ہدایت کا رستہ اللہ نے دکھایا، ان ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کا رستہ ملا اور صراط مستقیم کا رستہ ملا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کیا بن کے آئے؟ رحمت اور شفقت بن کے آئے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو نبی کو ستاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف نہیں کرتے، آپ عدل نہیں کر رہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات، بے شک صدقات تو بس للفقراء فقیروں، والمساکین اور مسکینوں، والعاملین علیہا اور کارکنوں کے لیے جو ان صدقات پر مقرر ہیں، یعنی وصول کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہے، وفی الرقاب اور غلاموں کی رہائی کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو یؤذون النبیین، ایذا دیتے ہیں یا ستاتے ہیں نبی کو، یقولون اور کہتے ہیں ہوا اذن کہ وہ تو گویا کان ہے، کل کہہ دیجئے اذن خیر لکم، وہ کان لگاتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے، یؤمن باللہ، یقین رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور یقین رکھتا ہے مومنوں کی باتوں پر، ورحمۃ اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین یؤذون اور جو لوگ ستاتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔